کوشش کریں گے. اور آج کے مورخ نے یہ لکھا کہ حضرت عقیل آخر وقت میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے امیر شام کے ساتھ جا کے مل گئے تھے. تاریخ میں موجود ہے حضرت عقیل علیہ السلام کی کردار کشی کہ آخری وقت میں چھوڑ دیا تھا بھائی اور جا کے معاویہ سے مل گئے تھے. چونکہ علی سے ان کو دولت پیسے نہیں ملتے تھے اور وہ کثیر الحیات تھے, انہیں پیسوں کی ضرورت تھی, لہٰذا وہ امیر شام کے ساتھ مل گئے تھے. خدا کی قسم بڑی مشکل میں گرفتار ہیں اس وقت کے شیعہ کہ پوری دنیا میں کوئی بھی آل محمد کو خاندان عصمت طہارت کو جس قدر بھی بھونکنا چاہے اس کو کھلی چھٹی ہے. اور اگر ہم کسی واقعی حرامی کا شجرہ کتابوں سے بھی پڑھنا چاہیں تو پھل جاتا ہے. کہ وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخصیت چند پیسوں کے لیے وقت کی حجت کو چھوڑ دے گی جس کی بچپن سے لے کر جوانی تک باپ نے تربیت ہی یہ کی ہو کہ پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان پہ بھی کھیل کے دین اور حجت الہی کو بچانا ہے. شیب ابی طالب کے وہ ساتھ کہاں گئے؟ وہ تمام تر دشمنان کے وہ قتل کے منصوبے کہاں گئے؟ کون تھا جو بستر رسول پر سویا کرتا تھا؟ بھئی یہ شان حضرت ابو طالب ہے کہ وہ رسول کے بستر پر بچوں کو سلاتے تھے. سوتا کون تھا؟ نہیں میرے ساتھ پیچھے رہ گیا. بھئی سلاتے تھے ابو طالب, سوتا کون تھا؟ ابو طالب کے بیٹے کون تھے؟ یہی عقیل, یہی جعفر, یہی علی ابن ابی طالب. اگر کسی اور کو بھی رسول کے بستر پہ سونے کی عادت ہوتی تو شب ہجرت کوئی اور بھی آگے بڑھ جاتا نا. رسول کے بستر پر دین کو بچانے کے لیے, حجت خدا کو بچانے کے لیے جن کی یہ عادت بلکہ فطرت ثانیہ بن چکی ہو, جن کی جوانی دین پر فداکاری میں گزر رہی ہو, وہ بڑھاپے میں جا کے جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے, جب انسان کی عقل بڑھتی ہے تو یہ لوگ حجت خدا کو چھوڑ کر شام میں جائیں گے پیسوں کے لیے. یہ سوائے کردار کشی حضرت عقیل کے اور کچھ نہیں. اور خدا کی قسم اپنے لیے رشتے کی طلبگاری کے لیے عقیل کو بھیج کر حضرت مولا متقیان نے قیامت تک کے لیے عقیل کے کردار کو امر کر دیا کہ خبردار اس کو اس قسم کے الفاظ بولنے سے پہلے دیکھو کہ علی ابن ابی طالب اپنے لیے جسے باپ کے طور پر بھیج رہے ہیں اسے عقیل کہتے ہیں. باپ سمان ہو اسے عقیل ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ بات سمجھنا ہی ہے کہ آخر گئے تو تھے, تاریخ میں لکھا گئے تو تھے, اب تاریخ لکھنے والے بھی ہیں, سنانے والے بھی ہیں, ہم تو نہیں مانتے, لیکن اگر مان بھی لیا جائے, تنزل کرتے ہیں, مان بھی لیا جائے عقیل گئے ہیں تو محافظ شریعت ابو طالب کا بیٹا کسی خاص مقصد اور محاذ میں گیا ہوگا, کیونکہ شام مرکز ہے علی کے دشمنوں کا. علی کا بھائی محافظ ولایت بن کر دشمنان علی کے شہر میں جا کر وہاں علی کے فضائل پڑھتا تھا, اور جب کوئی علی کی دشمنی میں علی کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا تھا میں سابق عرب بڑے مجمع میں اس کے شجرے کو کھول کے زمانے کو بتاتا تھا اس کی ماں نے اٹھایا وہاں سے تھا, گرایا وہاں پہ. دشمنان علی کے شجروں کو کھول کھول کے بتانے والے کا نام حضرت عقیل ابن ابی طالب. باقی قسم اپنی زندگی میں یہ کام بہت آسان طریقے سے ہے. اور گئے بات ختم ہو گئی. عزیزان محترم زیادہ زحمت نہ دینا. باپ سمان ہوتے ہوئے علی ابن ابی طالب قبیلہ بنی کلاب, اور ظاہر ہے اس قبیلے کی شجاعت ہے. یہاں ایک اور جملہ بھی خاص لگتا تھا. ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ آخر خود بھی تو جانتے تھے, کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا قبیلہ بتائیے کہ جو شجاعوں کا خاندان ہو اور اس سے ایک ایسی بیٹی کہ جو مجھے شجاع بیٹا عطا کر سکے. تو حضرت عقیل نے پھر خاندان بنی کلاب کے قصیدے پڑھنا شروع کیا
کہ وہ ایسے بہادر ہیں، وہ ایسے سخی ہیں، وہ ایسے مہمان نواز ہیں، وہ ایسے ادیب ہیں. ان کے بہادروں کے قصے مولا نے ذکر کیے، ان کے ادب کے قصے. لبیب بہت بڑا شاعر و ادیب ہوا اس خاندان کا، اس کا ذکر کیا اور اشعار پڑھے. شاید اس زمن سے ہو کہ ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں کہ جبریل خانہ وحی کے ہر فرد کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. کب سے آ رہا ہے ان کی خدمت میں؟ جبریل ہر ایک کو جانتا ہے، لیکن جب زیر کسا آئے تو کیوں پوچھتا ہے یا رب ومن تحت الکسا؟ شاید اس میں ایک ہی وجہ رہی ہو، جانتا سب کو ہے، لیکن آج موقع بنا ہوا ہے نا. جبریل چاہتا ہے کہ اللہ کی زبان سے میرے سرداروں کا قصیدہ ساری کائنات سنے. تو اللہ نے حضرت جبریل کے پوچھنے پر کہا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. عجب نہیں مولا متقیان نے بھی موقع کو غنیمت سمجھا ہو کہ عباس دنیا میں آنے والے ہیں نا، تو اس عرب کی دنیا کے معتبر ترین فرد کی زبان سے حضرت عباس کے نمحال کے قصیدے سنا کے زمانے کو بتاؤں کہ عباس کس شان کا مالک ہے. قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، حضرت عقیل نے قصیدے پڑھے اور مطمئن ہوئے. کہا بھئی آپ جائیے اور میرے لیے رشتہ. پہنچے، ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے 3 دن تک مہمان ٹھہرے، مہمان نوازیاں ہوئی. تیسرے دن پوچھا گیا کہ سرکار کیوں تشریف لائے ہو؟ اب یہاں تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حزام کو پرانے زمانے میں ایک خواب آیا کہ میں صحرا میں ہوں اور مجھے اچانک کوئی در سمیل ملا، بہت نایاب در مجھے ملا ہے، اور میں لوگوں سے اس کی قیمت پوچھ رہا ہوں، اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ بہت قیمتی در ہے جو تمہیں ملا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں نہیں ہے. اس خواب کی تعبیر کسی عالم سے، وقت کے عالم سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا جس کی شان و منزلت کائنات پہ بھاری ہوگی. اور اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی جس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا، کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ جس گھر میں فاطمہ ہو اس گھر میں فقر و فاقے نہیں آتے، برکت ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے زہرا کے نام پر یقیناً ایک مسلمان انسان جناب سیدہ کے نام پر جناب فاطمہ کا نام رکھ رہا ہوگا. تو جناب فاطمہ کی رابعہ جوانی کی دہلیزوں کو پار کر رہی ہیں. حضرت عقیل تشریف لائے ہیں. اب جب حضرت عقیل نے خطبہ کیا مولا متقیان کے لیے تو ایک جملہ حضرت حزام کی طرف سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے ہچکچائے. اور ظاہر سی بات ہے ہچکچائے اس لیے نہیں کہ وہ رشتہ نہیں دینا چاہتے. کون سا باپ ہے جس کو اپنی بیٹی کے لیے ایک باعزت فرد ملے اور وہ انکار کرے؟ اور کائنات عرب میں علی سے بڑا باعزت انسان تو ہو نہیں سکتا جو امیر المومنین ہو، جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. رسول اللہ کی پوری حیات طیبہ میں کس انداز میں اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی اور کیا سیرت و کردار ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. بہرحال ہچکچائے ہے، تاریخ میں موجود علماء نے اس کی تفسیر یوں کی ہے ہچکچائے اس لیے کہ کہاں خانہ وحی، کہاں خانہ وحی، کہاں وہ مقدس مقام جہاں رسول کی بیٹی رہی ہے. ہو سکتا ہے ہماری بیٹی اس قابل نہ ہو اور شایان شان امامت اپنا کردار پیش نہ کر سکے. جب ہچکچائے تو حضرت عقیل نے پھر کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ حجت خدا کے حکم سے آئے. جب مطمئن ہوئے تو گھر میں پہنچے. گھر میں منظر کیا ہے؟ بیٹی سامنے بیٹھی ہے، ماں اس کے پیچھے بیٹھ کے بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. پیچھے سے حضرت حزام آتے ہیں اور ماں اور بیٹی کی گفتگو سن رہے ہیں کہ بیٹی کہہ رہی ہے اماں مجھے آج رات ایک خواب آیا. توجہ تو فرما لیجیے عزیزان محترم کہ حزام پیچھے موجود ہے. عقیل تشریف لائے میں 3 دن ہو گئے. حزام سے خطبہ ہو گیا، گھر میں آئے بات کرنے اور ابھی اندر پہنچے ہیں کہ سامنے یہ بات چل رہی ہے اور ماں بیٹی آپس میں محفل گفتگو ہے کہ اماں مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک چاند اور 3 ستارے میری آغوش میں نازل ہو گئے ہیں. کہ ایک چاند ان القمر نزل فی حجری، ایک چاند ہے جو میری گود میں اتر آیا ہے. وہ ثلاثۃ انجم معه نزل، اور اس کے ساتھ 3 ستارے بھی اترے ہیں. میں نے چاند کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، نہیں غور فرمایا، میں نے چاند کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، میں نے ستاروں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیا. شاید اگر کوئی سوچ رہا ہو تو اسے مکے کا وہ منظر یاد آ جائے جب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو
شاید زمانے کے چاند سورج اور ہوں گے، آل محمد کے گھر کے چاند کوئی اور رہے ہوں گے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ حضرت ہاشم علیہ السلام زمانے کی عظیم شخصیت، جن کا لقب تھا قمر العشیرہ، خدا کی قسم اسی گھرانے میں ہاشم قمر العشیرہ، عباس قمر بنی ہاشم۔ توجہ تو فرمائیے کہ کس انداز میں اس گھرانے کی نسبتیں آپس میں مل رہی ہیں۔ جو اس خاندان میں یوں کہوں، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو اس گھرانے میں قائم مقام حضرت ہاشم ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اس انداز سے جناب سیدہ فرمانی ہے کہ وَقَدْ ضَمَمْتُ الْقَمَرَ إِلَى صَدْرِي، اور چاند کو میں نے اپنے سینے سے لپٹا رکھا ہے۔ یہ بات بیٹی ماں سے پوچھ رہی، اماں مجھے یہ خواب آیا ہے، ماں کی بجائے باپ بول کے کہتا ہے بیٹی تیرے خواب کی تعبیر تیرا بابا لے کے آیا ہے۔ چونک کے دیکھا تو بابا پاس کھڑے ہیں، بابا بتائیے کیا تعبیر ہے؟ کہا اس سے علاوہ کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ وقت کے امام حجت پروردگار